السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ ناظرین کرام، آج کی مجلس میں جو بات آپ کے سامنے عرض کرنی ہے وہ ہے مریض کی عیادت، اسلام میں اس کی کیا اہمیت ہے اور اسلام ہمیں اس معاملے میں کیا تربیت کرتا ہے، کیونکہ یہ بات ہر مسلمان کو یاد رکھ لینی چاہیے۔ اسلامی زندگی کے اندر کسی بھی مسلمان کے لیے سب سے اہم چیز ہے کہ وہ ہر وقت نیکی کو تلاش کرے۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان پہ ایک دوسرے کے حق لازم کیے ہیں۔ والدین کے کچھ حق ہیں جو اولاد پہ لازم ہیں، اولاد کے کچھ حق ہیں جو والدین کے لیے لازم ہیں، اسی طرح بہن بھائیوں کے حقوق ہیں، اساتذہ کے حقوق ہیں، رسول اللہ کے کچھ حق ہیں، اللہ کی ذات کے حق ہیں۔ اللہ رب العزت ہر حق کو پورا کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اسی طرح یہ بات یاد رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان پر کچھ حق ہیں جنہیں بیان کیا ہے۔ وہ کتنے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، امام مسلم اپنی صحیح کے اندر یہ حدیث لے کے آئے ہیں۔ حدیث کا نمبر ہے 2162۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق المسلم علی المسلم ست، مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں، اور یہ ہر دانا، ہر عقل مند انسان جانتا ہے۔ حق ادا ہونے سے ہوتا ہے، فارمیلٹی سے نہیں۔ آپ دیکھیں کہ اگر ایک آدمی زبانی کلامی کسی کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہوتے ہیں، باتوں میں مجھے نہ الجھاؤ، میرا حق مجھے دو، اولاد والدین سے، بہن بھائیوں سے ایک دوسرے کو تقاضا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جو ہے اس کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں جو ہر مسلمان کو لازم ادا کرنے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ پوچھتے ہیں کہ قیل ما ہن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے عرض کیا اے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سے حق ہیں جو ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے ذمے ہیں؟ آپ نے فرمایا، نمبر 1، اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب کسی دوسرے مسلمان کو ملو تو سلام کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ملتا ہے سلام نہیں نہ کرتا تو فرشتے تعجب کرتے ہیں، یہ مسلمان ہے۔ آج یہ بہت بڑی غلطی ہے جس کے مرتکب ہم میں سے اکثر لوگ ہو رہے ہیں، جبکہ پہلا حق یہ ہے کہ انسان مسلمان کو ملے تو سلام کرے،
سلام کا مطلب کیا ہے؟ ایک دوسرے کی سلامتی کا ضامن بنے، زبان سے جس بات کا اقرار کرنا ہے دل سے اس کی تصدیق بھی کرنی ہے اور عمل کر کے بھی دکھانا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب تم کسی مسلمان کو ملو، ایک حدیث میں آتا ہے وہ آپ کا جاننے والا ہے یا نہ جاننے والا، آپ نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بتائی کہ صرف جاننے والے کو سلام کیا جائے گا، دوسرے کو نہیں، جبکہ حکم یہ ہے کہ چاہے آپ اسے جانتے ہیں یا نہیں جانتے، راہ گزر میں یا کسی طرح بھی آپ کو سامنے دوسرا مسلمان آتا ہے تو حق یہ ہے کہ سلام کیا جائے۔ دوسرا وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، جب آپ کو وہ کسی چیز کی دعوت دیتا ہے، کسی اچھائی کی، حتیٰ کہ کھانے کی، تو قبول کرو۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، آج ہماری دعوت کا مقصد اسلامی حق کو ادا کرنا نہیں ہوتا، اس کے پیچھے ہمارا کوئی مفاد ہوتا ہے، یہ حق نہیں ہے۔ اگر مسلمان نے مسلمان کی دعوت کرنی ہے تو وہ حق سمجھ کے اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کو یہ حکم دیا تھا، جب آپ بحیثیت سربراہ مملکت، کہا ایھا الناس، لوگو میری بات اسمعوا قولی، میری بات غور سے سنو، افشوا السلام، سلام کو عام کر دو، وطعموا الطعام، دوسرے کو کھلایا کرو۔ اور یہاں لفظ ہے وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، اگر کوئی تمہیں بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے، اس کی قبول کرو۔ وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، اگر تجھ سے کوئی مشورہ مانگتا ہے، نصیحت مانگتا ہے، نصیحت طلب کرتا ہے تو نصیحت کرو۔ اگر مشورہ طلب کرتا ہے، راستہ پوچھتا ہے، کچھ بھی، لازم ہے، حق ہے مسلمان کا مسلمان پر کہ اس کی ہیلپ کرے۔ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ، جب چھینک آئے تو الحمدللہ کہے، جس کو چھینک آئے اسے حکم ہے الحمدللہ کہے۔ دوسرے مسلمان پر لازم ہوتا ہے جو اس کی الحمدللہ کو سنتا ہے، وہ اسے کہے یرحمک اللہ، اللہ تجھ پہ رحم کرے، اور پھر وہ کرے یہدیکم اللہ، اللہ تمہیں ہدایت دے، ویصلح بالکم، تیرے سارے معاملات کی اصلاح کرے۔ اب یہ وہ حق ہے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آج کی مجلس میں یہی ہمارا موضوع بحث ہے۔ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، جب کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی تیمارداری کرو۔ اور چھٹا وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ، جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کے لیے اس کے پیچھے جاؤ، اتباع کرو اس کی۔ تو یہاں 6 حقوق میں سے 5واں حق یہ ہے کہ جب کوئی شخص بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کی جائے۔ بیمار پرسی اسلام میں کتنی بڑی عبادت ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عاد مریضاً، جو شخص کسی مریض کی تیمارداری کے لیے، اس کی عیادت کے لیے جاتا ہے، وہ مسلسل جنت کے رستے میں جا رہا ہے۔ قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، یہ جنت کی روش کیا ہے، اس کا رستہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کے پھلوں کو چننا ہے۔ جتنی دیر تک کوئی انسان چل کے سواری پہ اس کے پاس مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے اور اسے کوئی غرض نہیں ہے، یہ میرا مسلمان بھائی تھا، خون کا رشتہ دار تھا، یا میرا نمازی ساتھی تھا، یا مسلمان ہمسایہ تھا، تو وہ جیسے ہی اپنے گھر سے چلتے ہوئے وہاں جاتا ہے وہ جنت کے رستے پہ چل رہا ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کو بیان کرتے ہیں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا ما من مسلم یعود مسلما غدوة الا صلی علیہ 70,000 ملکا
حتی یمسی و ان عاد عشیۃ الا صلی علیہ 70,000 ملکا حتی یصبح وکان لہ خریف فی الجنہ۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو دن کے شروع میں کسی مسلمان کی عیادت کے لیے جاتا ہے مگر 70,000 فرشتے اس عیادت کرنے والے کی مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں۔ اے اللہ، اس نے اپنے مسلمان بھائی کا یہ حق ادا کیا، اس کی عیادت کے لیے گیا، اس کی بیمار پرسی کے لیے گیا، اس کو حوصلہ دینے کے لیے، تسلی دینے کے لیے گیا۔ 70,000 فرشتے۔ اسی طرح جو شخص شام کو کسی کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو وہ اس کی عیادت کر کے گھر آ کے سو گیا، 70,000 فرشتے ساری رات اللہ سے اس کی مغفرت کی دعا مانگتے رہتے ہیں۔ یہ تو اس شخص کے لیے ہے جو اپنے دل میں دوسرے کا درد رکھتا ہے، کسی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایسا نہیں کرتا، یعنی اس حق کو ادا نہیں کرتا، غفلت برتتا ہے، یعنی اسے پتہ چلا کہ فلاں بھائی فلاں مسلمان بیمار ہے اور بڑے کرب میں ہے، اس کی تیمارداری کے لیے نہیں جاتا، یہ وقت نہیں ملا، یا اسے ضروری نہیں تصور کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں اسے کھڑا کر کے کہیں گے یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، مرضت فلم تعدنی، میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہیں کی۔ وہ بڑا متعجب ہوگا، کہے گا یا ربی کیف اعودک وانت رب العالمین، اے اللہ میں تیری کیسے عیادت کرتا، تو رب العالمین ہے، کیسے بیمار ہو سکتا ہے؟ قالا، اللہ رب العزت فرمائیں گے کیا تو جانتا نہیں تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، فلم تعدہ، تو نے اس کی عیادت نہیں کی، اگر تو اس کی عیادت کے لیے جاتا تو مجھے اس کے قریب پاتا۔ یعنی انسان جب کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، تو اگر نہیں تو اللہ قیامت کے دن اس بات کا سوال کریں گے تم نے کیوں نہیں ایسا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مریض کے پاس جا کے اس کے کچھ آداب بیان کیے۔ آپ مریض کی حالات کو دیکھیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مریض وہ چڑچڑا پنا آ جاتا ہے، وہ نہیں چاہتا میرے ساتھ کوئی باتیں کرے، پھر اس کا حال احوال پوچھ کے انسان کو جلدی اس کے پاس سے اٹھ جانا چاہیے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مریض چاہتا ہے کہ میرے پاس کچھ دیر بیٹھے، تو ہمیں اپنے وقت کی قیمت نہیں گننی چاہیے۔ اس سے بہتر قیمت کوئی نہیں ہے کہ جتنی دیر بیٹھے رہو گے جنت کے پھل چنو گے اور اللہ کے فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا مانگیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے مریض کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں، ہم جب کسی مریض کے پاس جاتے ہیں نا، اسے حوصلہ نہیں دیتے، بلکہ کرتے کیا ہیں کہ اسے ایسی ہی بیماری میں کچھ مبتلا لوگوں کی موت کے واقعات سناتے ہیں، یا کسی کی مریض میں کرب کے واقعات سناتے ہیں۔ اسے حوصلہ دینے کے بجائے اسے اور دکھ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ممکن ہے ہمارے دل میں ہمدردی ہو، لیکن ہمدردی یہ نہیں ہے کہ ہم اس کی حوصلہ شکنی کریں۔ دیکھیں، یہ بات یاد رکھیں کہ بیماری اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، بیماری اللہ کی طرف سے ہے اور شفا بھی وہ دیتا ہے۔ اور یہ بھی بات ذہن میں رکھیں، بعض لوگوں کی بیماری اللہ کی طرف سے ناراضگی کی وجہ سے ہوتی ہے، اور بعض لوگوں کی بیماری اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، اللہ اس کے گناہوں کو صاف کرنا چاہتا ہے۔ مسلمان کی بیماری بری نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی بیمار کے پاس جاتے نا تو اس کے پاس بیٹھ کے فوراً یہ بات کرتے ہیں، لا بأس طہورا انشاءاللہ، میرے ساتھی اس بیماری پہ گھبرانا نہیں ہے،
یہ تو تیرے پاس اس لیے آئی ہے کہ اللہ اس بیماری کی وجہ سے تجھے گناہوں سے پاک کر دے، کوئی حرج نہیں، لا باسا طہوراً انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو یہ بیماری تیرے گناہوں کی پاکیزگی کا سبب بنے گی۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت نے بھی فرمایا میں آزماؤں گا ضرور، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ جب اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے، بلکہ ایک حدیث میں تو یہاں تک لفظ آتے ہیں مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا، اللہ جس انسان کے ساتھ بلائی کا ارادہ کرنا چاہتے ہیں نا، اسے ایک آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں۔ کہ تاریخ میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ فرعون جو ہے اسے ساری زندگی سر درد بھی نہیں ہوا تھا۔ اگر کوئی شخص کسی ایسی یعنی اس پہ کبھی ایسی آزمائش نہیں آئی تو اسے رونا چاہیے اللہ سے، اللہ بلا چکا ہے اسے۔ جب دنیا میں ہر آسائش اللہ کسی کو دے دیتا ہے نا، کوئی رستہ ہی نہیں اس کے گناہوں کی معافی کا، تو اللہ پھر آخرت میں بڑا سخت عذاب کرنا چاہتا ہے۔ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیمار ہوئے۔ سید عائشہ طیبہ طاہرہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ کی بیماری کے بعد میں نے کبھی کسی کی بیماری کو برا نہیں جانا، اور بعض اوقات یہ بیماری اس لیے آتی ہے کہ درجات بلند ہوتے ہیں اس کی وجہ سے، بعض اوقات تو گناہوں کی معافی کا سبب بنتی ہے، اور بعض اوقات اس بیماری کی وجہ سے اس کے درجات اللہ بلند کر دیتے ہیں۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، بیماری مانگنی نہیں چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی کے متعلق پتہ چلا کہ وہ سخت بیمار ہیں۔ آپ گئے تو وہ کہتے ہیں چوزے کی طرح ہو گئے تھے، تو آپ نے دیکھا تو دیکھ کے کہنے لگے بھائی کوئی لفظ تو نہیں بولا زبان سے؟ کہنے لگا ہاں میں نے اللہ سے دعا کی تھی اللہ جو سزا دینی ہے یہیں پہ دے دے، آخرت میں نہ دینا۔ آپ نے فرمایا اللہ اکبر، تو نے یہ کیوں نہیں کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار؟ اس لیے یہ بات یاد رکھیں، جب کسی بیمار کے پاس جائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پاس یہ دعا کریں، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، میں سوال کرتا ہوں اللہ عظیم سے جو عرش عظیم کا رب ہے، ان یشفیک، اللہ تمہیں شفا عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا اگر اس کی بیماری مرض الموت نہیں ہے، اللہ نے اس کی موت کا فیصلہ نہیں کر دیا، الا عافاہ اللہ من ذلک المرض، اللہ اس بیماری سے اسے ضرور شفا دے دیں گے۔ تو ہمیں پہلے تو اسے تسلی دینی چاہیے، پھر اس کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ اگر خدا نخواستہ، پہلے تو یہ ہے کہ ہم ہر کے لیے صحت اور عافیت کی دعا کریں، اپنے لیے عافیت کی دعا کریں، لیکن اگر خود اپنے آپ پہ یا دوسرے پہ ایسا تکلیف بیماری آ جاتی ہے تو اس کی عیادت ہم پہ فرض ہے، ہمیں اس کی عیادت کرنی چاہیے تاکہ اللہ کے ہاں اجر کے مستحق بن جائیں۔ اللہ ہر بیمار کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اگر مسلمان کوئی بھائی بہن بیمار ہے تو اس کی تیمارداری کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا